ہائے یہ کیا کر دیا شہری بی بی آپ نے۔ شہرینے کی تیز رفتار گاڑی نے بائیک کو ٹکر مارنے کے بعد جیسے ہی سرخ بتی کو کراس کیا تو اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا فضل الدین ایک دم چلایا، مگر وہ اس کی دہائیوں پر پرواہ کیے بغیر ہی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز تر کرتی چلی گئی۔ بی بی جی اللہ کا واسطہ ہے گاڑی کی رفتار دھیمی کر لیں ورنہ گاڑی الٹ جائے گی، اتنا رش ہے کہ سڑک پر۔ فضل الدین نے بے انتہا خوفزدہ ہو چکا تھا جبکہ اس کی آواز پر شہری نے ایک دم اسے ڈانٹ دیا۔ شٹ اپ، اگر تم بولے تو تمہارا منہ توڑ دوں گی، وہ گرائی تھی۔ فضل الدین اچھا خاصا گھبرا چکا تھا، اس کا دل کانپ دیا تھا۔ وہ مسلسل گردن پیچھے کر کے دیکھ رہا تھا جہاں سرخ بتی کی خلاف ورزی کرنے پر ٹریفک پولیس والا یوں کھلے عام قوانین کی خلاف ورزی دیکھتے اب اپنے وائرلیس اور پر کسی سے رابطہ کر رہا تھا۔ فضل الدین کا تو پہلے ہی دل اس ناگہانی پر لرز رہا تھا، اب شہری بی بی کی اس حرکت پر گویا حلق میں آ گیا تھا۔ شہری بی بی، اس ٹریفک والے نے وائرلیس پر اطلاع کر دی ہے، اب ہم ضرور پکڑے جائیں گے۔ اللہ کا واسطہ ہے گاڑی کی رفتار کم کر دیں ورنہ گاڑی کسی سے ٹکرا جائے گی، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو شہری نے بیک میرر سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ شہری کے الفاظ پر وہ مزید پریشان ہوا، اسے اپنے مالک کا غصے سے سرخ چہرہ ابھی بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شہری بی بی، اس شخص کی بائیک سلپ ہو گئی تھی، اس کا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، جس طرح ہماری گاڑی نے اس کی بائیک کو ٹکر ماری ہے، وہ زخمی تو ضرور ہوا ہوگا۔ وہ فضل الدین ہی کیا جو شہری کے تیوروں کو دیکھتے چپ سادھ لے۔ ایک پل کے بعد پھر شروع ہو چکا تھا۔ شہرینے نے بہت غصے سے اسے گھورا۔ فضل الدین، اس شخص کو اور اس کی بائیک کو کچھ نہیں ہوا، گاڑی نے جسٹ اس کی بائیک کو ٹچ کیا، وہ صرف ایک سائیڈ پر لڑک گئی تھی۔ اس نے سائیڈ مرر سے دیکھا تھا اور اسے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی، اگر زخمی بھی ہوا تو ایک چند نارمل سی چوٹیں ہوں گی۔ شہری کی بے پرواہی اور بے فکری پر سر موک فرق نہ آیا تھا۔ فضل الدین نے نہایت بے بسی سے اسے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ شہری بی بی کو سمجھانا اس کے بس سے باہر تھا، تبھی فضل الدین اپنے عقب سے آتی ٹریفک موبائل کی آواز سن کر چونکیا۔ ہائے شہری بی بی، پولیس ہمارے پیچھے لگی ہے۔ وہ ایک دم رو دینے کو ہو گیا تھا۔ اب اس کا کیا ہو سکتا ہے، اس کے بس نہیں تھا کہ فضل الدین نے ٹریفک موبائل کی آواز سن کر چونکا تھا۔ اب وہ بھاری چلان کرے گی اور اس شخص کی بائیک کو ٹکر مارنے کے جرم میں ہو سکتا ہے ہمیں سیدھا جیل لے جائیں۔ فضل الدین کا خوف کے مارے برا حال ہو چکا تھا، وہ تو ہول رہا تھا، ساتھ شہرینے کو بھی ہلانے کی کوشش میں تھا۔ اوف، تم تو چپ کر کے بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا۔ شہری بھی ایک پل کو ٹھٹکی تھی، پھر ازلی پراعتماد انداز برقرار رکھتے ہوئے فضل الدین کو ڈانٹ دیا، اور فضل الدین اس ساری صورتحال سے خوف زدہ تھا۔ اگر کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو شہری بی بی کا کیا جانا تھا، وہ تو مالک تھی، پھنسی تو اس بیچارے کی گردن۔ اس نے اپنی گردن پکڑ لی جو ان دیکھے بندے میں جکڑی لگ رہی تھی۔ اسے رہ کر اپنی متوقع شامت اعمال یاد آنے لگی جو عثمان صاحب کی طرف سے ہونی تھی۔ شرین بیبی تو صدا کی ضدی بے پرواہ خود سر طبیعت کے مالک تھی، عام حالات میں وہ ہر وقت ہنگامے برپا کیے رہنے والی ہستی تھی، اب تو جو بھی ہوتا سو کم ہوتا تھا۔ آج وہاں سے نکلتے وقت بیگم صاحبہ نے کتنی نصیحتیں اور ہدایتیں دونوں کو روانہ کیا تھا اور اسے بار بار سمجھایا تھا کہ وہ ڈرائیونگ خود کرے گا۔ اگر عثمان صاحب گھر پر ہوتے تو آج شہری بی بی کو بائی روڈ بھیجنے کے بجائے بائی پلین بھیجتے، اور شہری بی بی تو ان کے دم سادھنے پر ہی نہیں مار سکتی تھی، لیکن اب شہری بی بی نے ان کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ اب فضل الدین بھگت رہا تھا۔ وہ رہ کر خود کو لعنت کر رہا تھا، کاش اس نے شہری بی بی کے اصرار پر ان کو ڈرائیونگ سیٹ پر نہ بیٹھنے دیا ہوتا۔ اسلام آباد سے لاہور تک کا طویل سفر باپ کی غیر موجودگی میں شرین بی بی کو تھرل سوچا تھا اور پھر ماما سے ضد کر کے فلائٹ کے بجائے بائی روڈ سفر کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ بیگم صاحبہ کو ماننا کون سا شہری بی بی کے لیے مشکل تھا، سو مجبوراً شہری کی دھمکیوں سے تنگ آ کر انہوں نے بائی روڈ سفر کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر بیٹی کی طبیعت اور مزاج سے بھی بخوبی واقف تھی، سو فضل الدین کو سختی سے وارن کر دیا تھا، گاڑی تم خود ڈرائیو کرو گے، نہایت احتیاط اور دھیان سے ڈرائیو کرنی ہے، سپیڈ تیز نہیں ہونی چاہیے، راستہ بھر میں تم سے رابطہ رکھوں گی، سو تم اپنا موبائل آن رکھو گے، اگر کسی مقام پر قیام بھی کرنا پڑا تو بھی مجھے خبر کرنا ہوگی، کسی ایسی جگہ گاڑی نہیں روکنی، میں بھائی صاحب کو کال کروں گی، شہری کی بھی اچھی طرح برین واشنگ کر دی ہے، اس کے پاپا کی غیر موجودگی میں شہری کو بھیج رہی ہوں، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا تو ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اس کا طویل ہدایت نامہ سن کر اس نے فوراً سر ہم تسلیم کیا تھا۔ سفر کے شروع میں ہی شہری بی بی کے من میں نہ جانے کیا سمائی تھی کہ اس نے فضل الدین کو ہائی وے کے بجائے
GT रोड पर गाड़ी डालने का हुक्म दिया था। वो बेचारा मरता क्या न करता कि मुसादिक हुक्म बजा लाने पर मजबूर था। कामों की रास्ते तक बड़ा बाहैरो आफियत से गुजरा था। इतने घंटे मुसलसल ड्राइविंग से वो थक गया था। ये इस्लामाबाद से यहाँ तक एक तवील सफ़र था। दरमियान में वो लोग झेलम के करीब एक होटल में कुछ देर के लिए रुके थे। खा पी कर फ्रेश होने के बाद दोबारा सफ़र शुरू हुआ था। फिर कामोकी के करीब रोड पर वाक़ एक होटल के पास रुककर उन्होंने थोड़ी देर क़याम किया था। बेगम साहब से मुसलसल रब्ता था। वो उन्हें सब ठीक की मुसलसल रिपोर्ट दे रहा था। कामोकी के होटल में रुककर उन्होंने सिर्फ चाय पी थी। चाय पी कर दोनों फिर सफ़र के लिए ताज़ा दम थे। तुम हाथ से थक गए हो फजलदीन, तुम ऐसा करो इधर पिछली सीट पर जाकर लेट जाओ, अब बाकी की ड्राइविंग मैं खुद करूँगी। शारी बीबी ने उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ले ली थी और अब खड़ी हुक्म दे रही थी। मगर शारी बीबी वो सख्त परेशान हो गया। उसे अच्छी खबर थी कि शारी बीबी रोड पर गाड़ी चलाती नहीं बल्कि हवा में उड़ाती हैं। बेगम साहबा ने सख्ती से मना किया था कि गाड़ी आप ड्राइव नहीं करेंगी। मुतवक्के खतरे से घबरा कर उसने फौरन कहा था, शट अप फजलदीन, मामा या किसी को भी भला बताएगा। कौन गाड़ी तुमने ड्राइव की है या मैंने? वैसे भी अब थोड़ा सा रास्ता रह गया है और तुम जिस तरह कछुए की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में हम मुकाम पर पहुंच जाएंगे। चलो शाबाश, तुम अंदर बैठो, गाड़ी में खुद ड्राइव करूंगी। शारी बीबी का अंदाज दो टोक और हतमी था। वो अच्छा खासा घबरा गया था। मगर शारी बीबी बेगम साहबा बहुत नाराज होंगी, आपको तो किसी ने भी कुछ नहीं कहना, मेरी ही शामत आनी है, उसने दुहाई दी थी। मगर वो कहाँ परवाह करने वाली थी। वो जिस बात पर और जिद पर अड़ जाती तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी उसे इस चीज़ से नहीं हटा सकती थी। कुछ नहीं होगा, अब अंदर बैठो, वो झिंझिलाकर कह रही थी। अंदाज अटल और दो टोक था। वो मरता क्या ना करता। मुसादिक पिछली सीट पर बैठ गया था और वो मालिक थी और न जाने का मालकों का मूड बदल जाए और मानकर भी शामत आनी थी और ना मानकर भी। बाकी का सारा रस्सा उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। वो होलता रहा और सारा रस्सा दिल ही दिल में सलामती की दुआएं मांगता रहा। शरीने बीबी फुल मूड में थी, फुल वाले में रिकॉर्ड ऑन किए उसने गाड़ी की तेज स्पीड पर छोड़ रखा था। बीबी जी स्पीड कम करें, आपको नहीं पता यहाँ लाहौर की ट्रैफिक का, अगर किसी जगह हम फंस गए तो फिर बुरी तरह से शामित आएगी। वो बाकी का रास्ता सारा मुसलसल दुहाइयाँ देता रहा मगर दूसरी तरफ कतई असर न था। शरीर ने कान में रुई डाले ड्राइव कर रही थी। लाहौर में दाखिल होने तक शहरी की गाड़ी की स्पीड फुल मूड में थी और फजलदीन की जान शिकंजे में थी। उसने बेगम साहबा को भी बताने से मना कर रखा था। कलमा चौक पहुंचते ही हैरियत रही थी। लाहौर में दाखिल होते ही शहरी ने स्पीड कदरे कम कर ली थी मगर तसल्ली बख्श फिर भी ना थी। एक जगह वो इसी रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रही थी और सिग्नल रेड होने के बावजूद वो बर वक्त गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से चलान हो गया। गाड़ी एक तरफ पार कर दें और बाहर आ जाएं। शहरी गाड़ी में बैठी हुई थी जबकि ट्रैफिक वार्डन ने उसे कहा था ओके। उसने बड़े पुरअतमाद अंदाज में शराफत से सर हिला दिया था। जैसे ही उसने गाड़ी राइट से निकालकर एक तरफ पार करने के लिए निकाली थी, वार्डन को मुतमिन करने के लिए एक तो पल को साइड में खड़ी की थी और जैसे ही वार्डन ने निगाह पलटी थी वो वार्डन को हाथ हिलाकर मुस्कुराकर जान से गाड़ी वहां से निकाल ले गई थी। एक पल को तो फजलदीन भी सूरत हाल न समझ पाया था मगर बुरा हुआ। इस तेजी का उस चक्कर में दूसरी तरफ से आती बाइक गाड़ी से टकराकर एक तरफ लटका गई थी। अब तो शहरी के लिए गाड़ी को रोक लेना खुद को फंसवाने के मुतरादिफ था। अगर वो गाड़ी रोक कर बाइक वाले की खैर खबर लेने को रुकती तो आबैल मुझे मार वाली सूरत हाल हो जाती और अब ये नई सूरत हाल शुरू हो चुकी थी। फजलदीन की चीखें और दुहाइयां बरकरार थी। पीछे ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल थी और आगे शहरी की गाड़ी की फुल स्पीड में थी। बीबी जी आपको अल्लाह का वास्ता है, अपनी जान नहीं तो मेरी जान का ही कुछ सोच लें। लेकिन शरीने पर कुछ असर ना हुआ। हाय क्यों मुझ गरीब को मरवाने का इरादा है? साहब जी तो मुझे सीधा आलम बाला तक पहुंचा देंगे। और फजलदीन मामा बाबा का हासा मुंह चढ़ा चहेता मुलाजिम था और उसने अब की बार बस घूरने पर इक्तफा किया था और अब की बार सारी तवज्जो ड्राइविंग और पीछे आती मोबाइल पर थी। एक जगह चारों तरफ से तेज रफ्तार बाइकर ने आकर उसका रास्ता रोक लिया था। अब उसे मजबूरन गाड़ी रोकना पड़ी थी। हाय बेबी जी अब क्या होगा? पीछे मोबाइल बाकी तीनों की तरफ ट्रैफिक पुलिस की मोटर बाइकर थी और उसने फजलदीन को देखा जिसकी हालत रो देने वाली हो गई थी। लेकिन अभी भी शरीने को कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा था। वो तुम तो चुप करो, नहुसत मारे कहेंगे। उसने उसे बुरी तरह से झटक दिया था। अब मोहतरमा बाहर आ जाए। एक बाइक से 40-45 साल के लगभग उम्र का वार्डन जिसने वायरलेस पर इतला दी थी वो उतरकर उस गाड़ी की दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। क्यों? वो शायद ही इतनी पुरएतमाद और अपनी फितरत से मजबूर थी, जरा भी खौफज़दा न थी। फजलदीन ने सर थाम लिया। वार्डन ने शरीने को घूर कर देखा था। आप खुद बाहर आएंगी या हमें जहमत करना पड़ेगी?
دوتوک اور پتھریلا لہجہ تھا۔ وہ ایسے لہجوں کی عادی تھی اور نہ ہی اس میں برداشت کی ہمت۔ وارڈن کے لب و لہجے پر ازحد غصے سے اسے دیکھا تھا۔ شٹ اپ! وارڈن نے اسے دیکھا اور وہ ازحد اطمینان سے غصیلے تاثرات لیے اپنی سیٹ پر پرجمان تھی کہ اس کا اپنی گاڑی سے اتر کر باہر آنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ وارڈن پلٹ کر موبائل کی طرف گیا۔ وہاں کسی کو آواز دی تھی۔ اگلے ہی پل گاڑی میں ایک لیڈی وارڈن اتر کر قریب آ گئی تھی۔ آپ گاڑی لے کر ہمیں فالو کریں۔ یہ اگر بدتمیزی کریں تو اپنی زبان میں بہت اچھے سے سمجھا دیجیے گا۔ اب یہ معاملہ سر کے سامنے آفس میں جا کر حل ہوگا۔ بات صرف رولز اینڈ ریگولیشن کی ہی نہیں تھی۔ ان محترمہ نے تو ایک بائک سوار کو ٹکر مار کر اسے زخمی بھی کیا۔ ان پر کیس بنے گا اب تو۔ اس شخص نے ہتھون سے کیا تھا۔ یس سر! وہ فوراً سر ہلاتے حکم کی تعمیل میں جت گئی تھی جبکہ وہ شخص دوبارہ اپنی بائک پر جا بیٹھا تھا۔ وہ لیڈی وارڈن فرنٹ ڈور کھول کر شہری کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ گاڑی اسٹارٹ کرو۔ اس کا بے لچک پیشہ ورانہ تحکم آمیز انداز بھی شہری جو ابھی تک تمام صورتحال پر پر اعتماد مطمئن تھی ایک دم چٹک گئی تھی۔ کیوں تم لوگ مجھے زبردستی کہیں لے جا سکتے ہو؟ وہ چلان ہوا ہے وہ کاٹو اور ابھی پے کروں گی مگر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ فضل الدین اس ساری صورتحال پر اس قدر پریشان اور گھبرایا ہوا تھا کہ حقیقت اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ شٹ اپ! گاڑی چلاؤ! ہری اپ! عورت کے لہجے میں کوئی نرمی نہ تھی۔ اس کے اب کے شرینے کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور اس کے لیے یہ جسٹ ایک تھرل تھا اور ایک فان تھا، ایک انجوائمنٹ اور بس۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ایسے ایڈونچر کریٹ کرتی رہتی تھی۔ وہ تو ایسے خطرات میں کودنے میں ماہر تھی۔ در حقیقت وہ حاسب خوف اور بہادر اور نڈر لڑکی تھی۔ بلا سوچے سمجھے آگ میں کود جانے والی ہمیشہ دل کو مانتی تھی اور اب جب مانتی تھی تو آخری حد تک مانتی تھی اور اس کے پیچھے اپنے بابا کے مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ کا الزام تھا جس کی وجہ سے اسے کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ کچھ بھی غلط کرتی ہے۔ اب بھی اپنی انجوائمنٹ میں اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ میں نے ایسے تو نہیں جانے والی، تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ ابھی ایک کال کروں گی تو تم سب کی سیٹی گم ہو جائے گی۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے ڈیش بورڈ پر بڑا اپنا قیمتی موبائل اٹھانا چاہا مگر ٹریفک وارڈن نے اس سے پہلے موبائل اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ تم جو بھی ہو شرافت سے گاڑی ڈرائیو کرو۔ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے ایف چل کر سن لیں گے اور تم پر 2 مقدمے درج ہوں گے، ایک جان بوجھ کر سگنل توڑ کر فرار ہونے کا اور دوسرا موٹر بائک سوار کو جان بوجھ کر ٹکر مار کر زخمی کرنے کا۔ اب تم نے ایک لفظ بھی کہا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ جو بھی کہنا ہے آفس چل کر کہنا، وارڈن نے سخت پتھریلے انداز میں کہا تو شرینے کے اندر ایک دم شدید اشتعال کی لہر اٹھ گئی تھی۔ اوکے! وہ اسے بالکل ہی خاموشی سے اوکے! بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو مجھے لے جانے کا؟ اوکے! ایز یو وش! اس نے بغیر گھبرائے ڈرے کندھے اچکا کر کہتے گاڑی ڈرائیو کی تھی۔ فضل الدین سکتے میں تھے۔ عثمان صاحب کی لاڈلی چہیتی اکلوتی بیٹی کو ٹریفک پولیس حراست میں لے چکی ہے اور اب انہیں اسٹیشن لے جایا جا رہا تھا، وہ بھی گاڑی سمیت۔ وہ بے یقین تھا، یہ صورتحال اس کی سمجھ بوجھ سے باہر تھی۔ گاڑی روانہ ہوئی تو فضل الدین نے اس میں جو لوٹا تو اس نے موبائل نکال کر نمبرز ملائے۔ کس کو کال کرنے لگے ہو فضل الدین؟ شہری نے اسے میرر سے موبائل کان سے لگائے دیکھ لیا تھا۔ لیڈی وارڈر نے ہنسی حیرت سے شرینے کا اطمینان ملاحظہ کیا تھا بیگم صاحبہ کو۔ فضل الدین نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اوہ یو شٹ اپ! خبردار ماما کو پریشان کیا تو۔ وہ ایک دم بنا اٹھی تھی، کہیں بھی کال کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، جو ہوگا میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ بڑا شوق ہو رہا ہے نا ان لوگوں کو مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا؟ دیکھ لیتی ہوں کیسے ان کے برکس بل نکل آتے ہیں، طنزیہ زہر خندہ لہجے میں کہتے اس نے لیڈی وارڈن کو بھی کہا دیکھا تھا۔ تو فضل الدین ایک دن گھبرا کر موبائل بند کرتے چپ ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شرین بی بی بھی کبھی اپنی غلطی قبول نہیں کرنی تھی۔ اسے علم تھا کہ بیگم صاحبہ کو اطلاع نہ دے کر وہ ایک اور غلطی کر رہا تھا۔ اگر شرین نے بی بی کا حکم نظر انداز کرتے ہوئے وہ وہاں فون بھی کرتا تو شرین نے اس کا بھی بھرتا بنا دینا تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں آ پھنسا تھا۔ شرین قطعی پریشان نہ تھی۔ وہ اپنے محسوس بے پرواہ پر اعتماد انداز سمیت اپنے آگے دوڑتی ٹریفک بائک کو فالو کرتی رہی۔ متعلقہ آفس پہنچنے کے بعد وہ وارڈن کے کہنے پر گاڑی پار کرتے باہر نکل آئی تھی۔ فضل الدین ہمراہ تھا جبکہ اس کا شولڈر بیگ اور موبائل وارڈن نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، جبکہ باقی سارا ساز و سامان ڈگی میں موجود تھا۔ وہ اس وقت لانگ شرٹ کے ہمراہ نیرو پینٹ پہنے ہوئے تھی جس سے کندھے پر ایک چوڑا سا سکارف اور جس کے دونوں پلو کندھوں کے علاوہ سینے کو بھی ڈھانپتے ہوئے نیچے تک آ رہے تھے۔ سکارف کا تیسرا کونا اس کی پشت کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اونچا لمبا کاند اس کے درمیانے سائز بالوں کی آبشار کیچر کی اوٹ سے پشت پر بکھری ہوئی تھی۔ کہیں سیاہ لینٹیں چہرے کے اطراف میں رقصاں تھیں اور اپنے رویے کے برعکس عجیب متضاد سا حلیہ تھا۔ مجموعی طور پر وہ مردانہ ٹائپ تیوروں میں مشرقی انداز اتوار کی لک دکھاتے ہوئے اس متضاد حلیے میں ماحول پر عجیب سا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ اتنی قیمتی اور شاندار گاڑی پھر اپنے شاہانہ لباس اور اتوار کے ہمراہ وہ دیکھنے والوں کو پہلی نگاہ میں ہی اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔
آفس کے اندر روم تک آتے آتے لیڈی وارڈن کا رویہ اس کے ساتھ خود بہت نرم ہو گیا تھا۔ وہ جس روم میں لائی گئی تھی وہاں آفیسر نہ ٹھاٹ باٹ والا ماحول تھا۔ اور کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ ان کے روم میں داخل ہونے کے بعد وہاں موجود شخص نے لیڈی وارڈن اور دوسرے شخص کو دیکھا۔ یہ شخص تقریباً 50 سال کے لگ بھگ تھا۔ شرینے کی شخصیت اور پر اعتماد انداز اسے بھی چونکا گیا تھا۔ اتنی شاندار لڑکی کم از کم کوئی جرم تو نہیں کر سکتی۔ سر، انہوں نے کلمہ چوک سے آگے ٹریفک سگنل توڑا تھا، لیڈی وارڈن نے بتایا تھا۔ تو پھر یہاں آفس تک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پرابلم وہیں سالو کرتے، آرام سے چلان کرتے، آفیسرز نے تحکم بھرے انداز میں کہا تھا۔ شرین نے بھی ان کی طرف کہہ کر یہی کہہ رہی تھی۔ سر، انہوں نے رکنے کے بجائے گاڑی بھگا لی تھی اور ان کی گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے دوسری طرف سے آتی بائک کو ٹکر مار دی تھی اور اس کا سوار بھی زخمی ہوا تھا، اور اس کے بعد اگلے سگنل پر بھی اس کی گاڑی نہیں رکی تھی۔ مجبوراً موبائل پولیس کی مدد لینا پڑی، اور اب دوسرے شخص نے بتایا تھا کہ جس کے حکم پر انہوں نے یہاں تک لایا گیا تھا۔ آفیسر نے اپنے ماتحت کے منہ سے سنجیدگی سے ساری تفصیل سنی تھی اور پھر شرینے کو دیکھا، جو از حد اطمینان سے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے یہ سب کارنامہ اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے سر انجام دیا تھا۔ شرینے کا حلیہ بھی آفیسرز کو اس کی حیثیت بتانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کسی ایلیٹ ہائی فائی کلاس کی بگڑی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ سر، یہ ان کا موبائل اور بیگ ہے، اس نے اپنے موبائل سے کال کرنا چاہی تھی مگر میں نے منع کر دیا۔ لیڈی وارڈن نے اس کا بیگ اور موبائل ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ آفیسر نے اپنے سامنے رکھے آئی فون کو دیکھا اور اس کی ایک گہری سانس فضا میں خرج کی، یعنی لڑکی اچھے خاصے گھرانے سے بلونگ کرتی تھی۔ یہ یقیناً کسی بھی امیر کبیر گھرانے کی انتہائی بگڑی ہوئی صاحبزادی تھی، جو لاہور کی سڑکوں کو اپنے باپ کی جگیر سمجھ بیٹھی تھی اور نتیجتاً دھر گئی۔ بیٹھو آفیسرز کی آواز پر شرینے نے چونک کر اسے دیکھا، اور جو اب تک حرکات سر انجام دے چکی تھی، ان کی موجودگی میں اسے یہ رعایت خاصی حیران کن لگی تھی۔ تھینکس، وہ اپنے مخصوص پر اعتماد شاہانہ انداز میں کہتے کرسی پر ٹک گئی تھی۔ اور جس آدمی کو ان کی گاڑی نے ٹکر ماری ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ آفیسر نے اب کے اپنے سامنے کھڑے مرد وارڈن سے پوچھا تھا۔ سر، وہاں فوراً ریسکیو کال کر دی گئی تھی، وہ نوجوان زخمی ہوا ہے، میرا خیال ہے کوئی سیریس کنڈیشن نہیں تھی، تاہم اب تک ریسکیو والے اسپتال لے گئے ہوں گے۔ میں نے اپنے ہمراہ موجود ساجد خان کو اس کا ساتھ دینے اور آئندہ صورتحال سے آگاہ کرنے کا کہہ دیا ہے، جبکہ مجھے گاڑی کو فالو کرنا پڑا تھا تو فوراً وہاں سے نکلا تھا ہوں۔ آپ کیا فرماتی ہیں خاتون اس سلسلے میں؟ وہ 50 سال کے لگ بھگ ایک جہاں دیدہ شخص تھا۔ شرینے نے کندھے اچکائے، اور آئی نو گاڑی کی سپیڈ تیز تھی، جس کی وجہ سے سگنل پر بر وقت بریک نہ لگ پائی تھی اور سگنل کراس ہو گیا تھا، اور بس۔ وہ شخص اس کے انداز پر حیران ہوا۔ اور باقی کا معاملہ؟ رکنے کے بجائے گاڑی بھگا لینے اور موٹر بائیک کو سوار کو زخمی کرنے والا۔ اب کے آفیسر کے لہجے میں تلخی تھی۔ گاڑی میں نے ضرور بھگائی تھی مگر بائیک کا ایکسیڈنٹ میری غلطی سے نہیں ہوا۔ وہ بائیک سوار بھی آؤٹ آف وے تھا اور اس کی بائیک کی سپیڈ بھی خاصی تیز تھی۔ دوسرے روڈ پر اس نے جس طرح ٹرن لیتے ہوئے روڈ کراس کرنے کی کوشش کی تھی وہ سب بھی ٹریفک رولز کے خلاف تھا۔ نتیجتاً بائیک سوار کی اپنی غلطی کی وجہ سے میری گاڑی اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے اس سے ہٹ کر گئی تھی۔ آئندہ اینڈ دیٹس آل۔ شرینے کا ابھی بھی وہی بے اطمینان اور بے پرواہ اطمینان بھرا انداز تھا۔ آفیسر نے اسے گھورا۔ کہاں کی رہائشی ہیں آپ؟ اسلام آباد۔ وہی محسوس پرسکون انداز تھا۔ واٹ؟ آفیسر نے گھورا۔ یہاں کیا کر رہی تھیں آپ؟ ریلیٹیوز کے ہاں آ رہی تھی۔ محسوس انداز میں جواب ملا تو آفیسر الجھ گیا۔ ذرا بھی تو اس لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی نہ تھی، اور نہ ہی اپنے فعل پر وہ شرمندہ لگ رہی تھی۔ جانتی ہیں ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر آپ پر کیس بھی بن سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ جس شخص کو آپ نے زخمی کیا ہے وہ سیریس حالت میں ہوا تو جانتی ہیں آپ پر کس سطح کا کیس بن سکتا ہے؟ آفیسر نے اب کی بار خاصی سختی سے کہا۔ سو واٹ؟ شرینے کا اعتماد قابل رشک تھا۔ آپ بظاہر کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ایسی جگہوں پر مرد تو آتے جاتے رہتے ہیں، مگر خواتین کا پایا جانا آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے۔ آفیسر نے اسے شرم دلانی چاہی تو وہ مسکرا دی۔ میرے پاپا ہیں مجھے سپورٹ کرنے والے۔ چلے میں مان لیتی ہوں کہ اوور سپیڈ اور سگنل کراس کرنا میری غلطی تھی، مگر بائیک کا ہٹ ہونا میری غلطی سے نہیں ہوا تھا، شرینے نے مسکرا کر کہا۔ تو آفیسر نے پاپا کی سپورٹ پر فخر کرنے والی اس لڑکی کو بغور دیکھا۔ کیا کرتے ہیں آپ کے فادر؟ پولیٹکس میں ہیں۔ آفیسر چونکا، تبھی یہ لڑکی اتنی مطمئن تھی۔ حکومت میں ہیں۔ شرینے نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ کس شعبے میں ہیں؟ شعبہ اطلاعات اور نشریات۔ دیکھیں، ہمیں خواتین کو ادھر بلوانا یا لانا اچھا نہیں لگتا۔ آپ میری بیٹی کی ہم عمر ہیں، رعایت دے رہا ہوں۔ اگر وہ شخص جس کو آپ نے زخمی کیا تو اس کی سیریس کنڈیشن نہیں تو آپ پر کیس نہیں بناؤں گا، مگر چلان تو ضرور ہوگا اور جرمانہ علیحدہ۔ آپ بے شک اپنے کسی جاننے والے کو بلوا لیں۔ اب کچھ گھنٹے آپ کو ادھر رکنا پڑے گا جب تک اس نوجوان کی کنڈیشن واضح نہیں ہو جاتی، آفیسر نے اب کے خالص پروفیشنل انداز میں کہا، جس پر شرینے خاموش ہو گئی تھی۔
اسے اندازہ تھا کہ اب اس نے آپ اپنا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر اس پر لکھتے ہیں، ہم ان کو اطلاع دے دیتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے صورتحال پتہ کر کے ہی اب آپ کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ آفیسر نے اپنا رائٹنگ پیڈ اور پین اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اوکے۔ وہ قدرے ریلیکس ہوئی تھی اور کندھے اچکاتے ہوئے ٹیبل پر جھکی۔ سر، ان محترمہ کے ساتھ ایک ملازم بھی تھا، وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ڈرائیور تھا مگر گاڑی یہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ ہم نے ان کو باہر بٹھایا ہوا ہے۔ مرد وارڈن نے اطلاع دی تو آفیسر نے سر ہلا دیا۔ شرینے نے ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر لکھ کر پیڈ واپس آفیسر کی طرف بڑھایا تھا۔ عثمان فاروق، آفیسر نے زیر لب دہرایا اور چونکا اور حیران اور اس کی طرح رہائشی اسلام آباد ہاؤس۔ باقی اس کے الفاظ آفیسر کے منہ میں رہ گئے تھے۔ اس نے بہت چونک کر شرینے اور پھر موبائل کو دیکھا اور پھر شرینے کے پرسکون اور مطمئن انداز کو۔ یہ عثمان فاروق سے کیا ریلیشن ہے آپ کا؟ آپ کے؟ آفیسر کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ ہی از مائی فادر، انگلش لب و لہجے میں اس لڑکی نے روانی سے کہا تھا۔ یہ مسٹر عثمان فاروق؟ آفیسر ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ شرین نے مسکرا دی۔ یہ میرے فادر ہیں اور شعبہ اطلاعات اور نشریات میں منسٹر ہیں، رہائش اسلام آباد میں ہے، کانٹیکٹ نمبر دے چکی ہوں، مزید کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے۔ رد عمل شرینہ کی توقع کے مطابق تھا۔ آفیسر تو ایک طرف، اس کے عقب میں کھڑے مرد اور عورت وارڈن دونوں ہی چونک گئے تھے۔ شرینہ کے مطمئن اور پرسکون انداز کی وجہ سے انہیں اب سمجھ آئی تھی کہ یہ میرے فادر کا کارڈ ہے۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے اس نے ڈیش بورڈ پر کارڈ اٹھا لیا تھا اور اب وہی کارڈ آفیسر کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آفیسر نے اپنے سامنے کھڑے اپنے ماتحتوں کو بڑی کینہ دوز نظروں سے گھورتے لب دانتوں میں تلے دبا لیے تھے۔ وہ ابھی بھی بابا صاحب کے ایک ضروری کام کے سلسلے میں تمام عدالتی کاغذات لیے نیچے اترا تھا اور اس کا ارادہ فوراً کسی سے ملنے کا تھا، اسی لیے وہ تیار ہو کر نکلا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، گھر میں اسی قدر مہمان تھے اور اس کے حساب سے شور و غل بھی تھا اور کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ سب سے بچتا بچاتا باہر نکل آیا تھا، آج ہی گاؤں سے لوٹا تھا۔ جب آیا تو کہ کورٹ کچہری کے جمیلوں میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ گھر آیا اور بابا صاحب کی کال آ گئی تھی، وہ گاؤں میں مزید زمین خرید رہے تھے۔ دوسری پارٹی سے ان کی بات چیت ہو گئی تھی، اسی سلسلے میں انہوں نے اس شہر سے رہائش پذیر زمین کے مالکان اور وکیل کے مل کر باقی معاملہ طے کر لینے کو کہا تھا۔ بدقسمتی سے ابھی میٹنگ ٹائم سیٹ ہوا تھا۔ مجھے سارے دن کی بھاگ دوڑ کر ہانسا تھک چکا تھا، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ اب آرام کرنا چاہتا تھا مگر بابا صاحب کی کال آنے کے بعد وہ آرام کو پس پش ڈالتے ہوئے تیار ہو کر میٹنگ کے لیے ریڈی تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تھا تو ملازم کی آواز سن کر رکا۔ چھوٹے صاحب، وہ پلٹا۔ آپ کو بڑے صاحب جی یاد کر رہے ہیں، ملازم نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ خیریت؟ اس نے سنجیدگی سے ملازم کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں صاحب جی نے آپ کو بلانے کا کہا ہے، بس کہاں ہیں؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور کچھ دیر کے بعد اسے جمیل جعفری اور اس کے وکیل سے ملتا تھا۔ نہ جانے اب اس کو کیوں بلوایا گیا تھا، وہ ادھر لان میں ہی آپ کو بلوا رہے ہیں۔ وہ باہر لان کی طرف آ گیا تھا۔ اشفاق صاحب اپنے موبائل پر کسی ہاسے غصے اور طیش میں محو کلام تھے اور اسے آتے دیکھ کر انہوں نے کال بند کر دی۔ آپ نے بلایا تھا؟ اس نے باپ کو دیکھا اور اس کا چہرہ مضطرب تھا۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ پھر سے جا رہے ہو؟ جی بابا صاحب، جمیل جعفری والی زمین کے سلسلے میں آپ کو شاید بتایا ہو کہ اسے ہماری ڈیل فائنل ہو گئی ہے، وہ زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، سو اسی سلسلے میں ان لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے سر ہلایا۔ تمہاری خالہ کی کال آئی تھی، شہری بیٹی اسلام آباد سے لاہور آئی ہے۔ افکر نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ ہیں؟ پلین؟ بائی پلین؟ نہیں، بائی روڈ۔ اس کی گاڑی کسی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ شخص ہسپتال میں ہے اور شرین نے ڈرائیو اور گاڑی سمیت ٹریفک پولیس کے پاس۔ اور تمہیں علم ہے آج کل عثمان بیرون ملک کے دورے پر فائق ہے۔ فائقہ بہت پریشان ہو رہی ہے، بلکہ رو رہی ہے۔ گھر کا کوئی لڑکا نہیں، تم خود جا کر پتہ کرو اس کا معاملہ کیا ہے۔ افکر نے ہنسی حیرت سے تمام صورتحال سنی تھی اور اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ شرینی کا ذکر اور اس کی کوئی متوقع ناگہانی آفت حماقت کوئی کہانی نہ ہو، ناممکن سی بات ہے۔ افکر نے لب پیچ لیے۔ آئی ایم سوری پاپا، میں نہیں جا سکتا۔ شیان کدھر ہے؟ اس کو بھیج دے، میں پہلے ہی خاصا لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ محترمہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی سنگین کارروائی ڈالے رکھتی ہے، میرے پاس کوئی فالتو ٹائم نہیں ہے۔ شیان کو تمہاری والدہ نے کسی کام کے لیے کہیں بھیجا ہے اور اسد کا تمہیں علم ہے وہ کتنا لاابالی اور جذباتی ہے۔ وہ بنانے کے بجائے بگاڑنے میں ماہر ہے۔ وہاں بچی پریشان ہو رہی ہے اور ادھر فائقہ گھبرائی ہوئی ہے۔ مجھے ابھی فوراً بزنس سیمینار میں جانا ہے۔ آفیسر کو میں نے فون کر دیا ہے، وہ معذرت کر رہا تھا، مگر تم جانتے ہو نا ایسے لوگ ہاں کیس اچھالیں گے، میڈیا تک بات لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگ تو عثمان کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹو میں رہتے ہیں جو عثمان کی سیٹ کو نقصان پہنچانے میں۔ آفیسر کو سختی سے وارن کر دیا ہے، اس خبر کو ہرگز باہر نہ نکلنے دے۔ عثمان یہی نہیں ہے اور پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو وہ بیچارہ پریشان ہوگا۔ جاذبہ کام تو ہوتے رہتے ہیں،
जमील जाफरी से तो तुम फिर भी कभी मिल सकते हो, इधर हमारी बच्ची भी घबरा रही होगी। बाप के हुक्म पर उसने खामोशी से सर हिला दिया था। ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर पहुंचते वो खुद को काफ़ी हद तक बहाल कर चुका था। उसे आधा घंटा लगा था वहां पहुंचने में। उसे फौरन ऑफिसर के रूम में पहुंचा दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम। फजलदीन और शरीने दोनों चेयर पर बैठे हुए थे। फजलदीन उसे देखकर फौरन खड़ा हो गया था। अफगन ने सरसी तौर पर सर हिला दिया था। अफगन को देखकर शरीन ने हलक तक कड़वा होता चला गया था। वो जहाँ इस कड़वे कड़ेले के अलावा हर किसी को एक्सपेक्ट कर रही थी। अफगन ने बड़ी तंजिया को जहरीली निगाहों से उसे देखा था और फिर मुकम्मल तौर पर उसे नज़रअंदाज करते ऑफिसर से हाथ मिलाने लगा था। आई एम अफगन अशफाक फारूक, उसने अपना तारुफ करवाया था। मैं उस्मान फारूक का भतीजा हूँ। आपसे मेरा यकीनन मेरे वालिद इशफाक साहब फारूक ने बात कर चुके हैं आप लोगों को। वो अपने मखसूस पुरमगरूर अंदाज में गया था। वो ज़रा भी लचक न थी। शरीन ने जी भरकर बदमज़ा हुई थी। शरीने का बैग और मोबाइल उसके पास था और ऑफिसर ने उसके वालिद के तारुफ के बाद उसे बड़ी इज्जत से बिठाया था और फजलदीन को भी बुलवा लिया था। ऑफिसर का मिनिस्टर की बेटी के तारुफ के बाद अच्छा खासा रवैया बदल गया था। फौरन इस्लामाबाद राब्ता हुआ था। दूसरी तरफ बाइक सवार से मुतल्लिक इतला भी मिल चुकी थी कि ये इतला हासी हौसला अफजा थी। मामा ने इससे भी फ़ोन पर बात की थी। मामा यही समझ रही थी कि ये सब फजलदीन की नाअहली की वजह से हुआ है। वो हासी परेशान हो रही थी। उन्होंने उसे परेशान न होने का कह दिया था। तायबा से रब्ता करने का और फिर कॉल करने का कहा था और उसके बाद बड़े पापा की कॉल आते ही ऑफिस से बदहवास हुआ था और अब अफगन के सामने ऊपर बिछा प्लीज़ बैठे ना लचकदार दिखाते हुए ऑफिसर ने अफगन के बारे हाथ बांधे थे। तुम लोग गाड़ी में जाकर बैठो, मैं ज़रूरी कार्रवाई निपटा कर आता हूँ। दो टोक अंदाज में फजलदीन से कहते शरीने को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते ऑफिसर ने गुप्त शरीर मसरूफ हो गए थे। फजलदीन को गाड़ी की चाबी पकड़ाकर फजलदीन को गाड़ी में बिठा दिया। आए बीबी जी। शरीने अफगन पर एक सीधी निगाह डालते हुए बाहर निकली थी। बाहर अफगन की ब्लैक करोला खड़ी थी। वो फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई थी। ऐसी कूलिंग में कुछ पुरसुकून हुई थी। अफगन का ख्याल था कि ये सारी सूरत हाल फजलदीन की नाअहली का नतीजा है, मगर ऑफिसर से तमाम तफसील सुनने के बाद उसका पारा आसमान तक जा पहुंचा था। वो एक असूल परस्त और डिसिप्लिन्ड इंसान था और उसे ये सारी बेअसूली और बदनज़मी सख्त ग्रां गुजरती थी। उसका जी चाहा था कि एकदम शरीने जैसी पारा सिफ्त और फितना परवर ला उबाली लड़की का हशर नशर काट डाले। वो तो उसे हमेशा ही अपनी तमाम तर बेपरवाहियों और शरपसंद हरकत के सबब पहले से ही हासी जहर लगती थी। अब तो रही से ही कसर भी पूरी हो गई थी। वो ऑफिसर चचा जान की वजह से इस मामले में मुकम्मल दामन कर रहा था और इस जख्मी और चलान के मुतालिक तमाम तर जिम्मेदारी कबूल करने को कहा तो अफगन ने एक गहरा सांस लिया। ऑफिसर ने तमाम मामला करवाने में अफगन को थोड़ी देर लगी थी। वो जब तुम मामला निपटा कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ आया तो फ्रंट सीट पर बैठी शरीने को बैठे देखकर उसकी तमाम तर तहम्मुल मिजाजी एक शदीद गुस्से की लपेट में आ गई थी। तुम्हें इस्लामाबाद यहाँ अपनी तहरीब काराना कार्रवाइयों के लिए मौका फराहम किया गया मुयसर आएगा, जो यहाँ आते ही खून खराबा शुरू कर दिया तुमने। गाड़ी में बैठते हुए वो फटा था। शरीने तो एकदम डर से की थी। उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि आते ही ऐसे कहेगा। मैंने खून खराबा नहीं किया, मेरी गलती तो खैर वाज़िया नज़र आ रही है और वो शख्स भी गलत अंदाज में रूट क्रॉस करने की जो कोशिश कर रहा था वो किसी को नज़र नहीं आती। बदकिस्मती ये थी कि मेरी गलती स्पीड की तेज़ थी और वो ज़ख्मी हो गया। वो शरीन ने ही क्या जो अपनी गलती कबूल करे। अगले ही पल खुद संभालते हुए उसने बेपरवाही से कहा था। अफगन एक तेज़ गर्म और सुलगती निगाह उस पर डालते हुए पिछली सीट पर बरजबान फजलदीन को देखा था। और तुम्हें चची जान ने उसके साथ इसलिए भेजा था कि ये मोहतरमा अपनी मर्ज़ी से अपनी मनमानी करें, जिसे मर्ज़ी अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी के तले रौंद कर गुजर जाएँ। मैंने बीबी जी को ड्राइव करने से मना किया था मगर ये नहीं मानी। फजलदीन मिनमिनाया था। तुम्हें तो अब चचा जान ही आकर पूछेंगे। अफगन का गुस्सा तो बुरा हाल था। फजलदीन एकदम सहम कर रह गया था। चचा जान के हवाले से ऑफिसर के सामने शदीद सुबकी महसूस हो रही थी। इतलात और नशरियात के मिनिस्टर की दुख्तर नेक अख्तर इतनी शरपसंद हरकत करती फिर रही थी कि हद नहीं कि जिस जगह कभी इनके ख़ानदान का कोई मर्द भी नहीं गया था वहाँ ये मोहतरमा पहुँच गई थी। यह न जाने कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। गाड़ी की चाबी किसके पास है? उसने दोनों को देखा और शरीने ने गुस्से से मुंह खिड़की तरफ कर लिया। बीबी जी के पास, फजलदीन ने कहा। गाड़ी में कुछ सामान वगैरह भी हैं या फिर खाली हैं? अब के उसने बराह रास्त शरीने से पूछा जो हनूज खिड़की की तरफ मुँह किए हुए थी। मोहतरमा शरीने साहबा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। ऐसे ठंडे ठार तंज वो भी शरीने जैसी लड़की उस पर अना
بلبلا اٹھی۔ شٹ اپ! وہ فوراً بنا اٹھی تھی۔ افغان نے کھا جانے والی نظروں سے کنٹرول یور لینگویج بڑے سلگتے لہجے میں انگلی اٹھا کر وارن کیا تو مگر شرینے کو پرواہ ہی کب تھی۔ میں نے آپ محترم کو کال نہیں کی تھی، اس لیے خبردار مجھ پر طنز کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ ایسی تھی ایک دم آتش پہ پھٹ جانے والی، قطعی لحاظ نہ کیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں کہ اپنے وقت برباد کرتا پھروں، اور گاڑی کی چابی ادھر دو۔ افغان نے اسے غصیلی اور بد فطرت طبیعت کا مالک تھا۔ افغان کا لب لہجہ اور تضحیک لیا انداز شرینے کی انا اور جذباتی فطرت کا پر کاری ضرب لگا لیا تھا اور ایک دم سلگ اٹھی تھی۔ میں نے آپ کو کال نہیں کی تھی تو پھر کس نے کیا تھا وقت برباد کو؟ الحمدللہ میرے والدین میرا ہر پرابلم سالو کرنے کو موجود ہیں۔ چلو فضل دین، اترو گاڑی سے، ہم ابھی اور اسی وقت واپس اسلام آباد جا رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی تیکھے مزاج والی ضدی اور خود سا لڑکی تھی، نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر ایک دم سے آخری حد تک چلی جانے والی۔ اس کے رویے اور الفاظ پر افغان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ شٹ اپ! اور خبردار تم نے اب کوئی نیا تماشا کریٹ کیا تو؟ اسے گاڑی سے اترتے دیکھ کر افغان نے اس کا بازو پکڑ کر غصے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ نرم لچکیلی نازک شاخ کی ماند افغان کی سخت گرفت کی بدولت اس کی طرف لڑک گئی تھی۔ آرام اور سکون سے بیٹھی رہو، اگر یہاں سے ذرا بھی ہلنے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا تمہاری۔ وہ ایسا ہی تھا، دو ٹوک اور سخت اور پتھریلا۔ شرینے کو سخت گرفت میں اپنا بازو کچلتا محسوس ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے! افغان کی گرفت سے اپنا بازو کھینچ کر اس نے نہایت غضب بھری آنکھوں سے دیکھا۔ افغان نے اس کی طرف جھک کر ہاتھ بڑھا کر اس کی جانب کا دروازہ لاک کر دیا۔ فضل دین تو دونوں کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اگر اپنی مالکن کے غصیلے تیوروں اور باڑا صفت مزاج سے اچھی طرح باخبر تھا تو دوسری طرف افغان کی دو ٹوک بے لچک اور پتھریلی سخت طبیعت بھی اس سے مخفی نہ تھی۔ گاڑی کی چابی دو! سنا نہیں تم نے؟ افغان کے سخت پتھریلے انداز پر اس کے اندر اشتعال کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کچھ کر بیٹھے، کم سے کم اس شخص کو اس گاڑی سمیت آگ ہی لگا دے یا پھر اس کا خوبصورت حال سے سجا ہوا چہرہ نوچ ڈالے۔ یہ شخص ہمیشہ سے ہی اس طرح کا اس کا ضبط آزماتا تھا اور ہمیشہ شکست سے دوچار کر دیتا تھا۔ اس طرح کے شرینے جیسی بد لحاظ لڑکی اس کے سامنے بے بس اور بے چارگی سے دوچار ہوتے، خون کے گھونٹ پینے پر مجبور ہو جاتی۔ اس نے نہایت تیز سے ہینڈ بیگ سے گاڑی کی چابی نکال کر افغان کی طرف پھینکی تھی، جو اس کے سینے پر لگنے کے بعد اس کی جولی میں گر گئی تھی۔ افغان نے اس بدتمیزی اور جسارت پر اسے گھورتے ہوئے اپنے اشتعال پر مشکل قابو پاتے چابی اٹھا کر فضل دین کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو چابی، آفیسر سے میں بات کر چکا ہوں، تم گاڑی لے کر گھر پہنچو، اوکے؟ جی صاحب۔ وہ فوراً چابی لے کر اتر گیا تھا۔ افغان کا پہلے ہی اتنا سارا وقت اس معاملے کو سلجھانے اور اب مزید اس بددماغ لڑکی کو ہینڈل کرنے میں ضائع ہو گیا تھا۔ وہ مزید اس سرپری لڑکی میں الجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے شرینے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ابھی اسے شرینے کو گھر پہنچا کر واپس جمیل جعفری اور اس کے وکیل سے ملنا تھا۔ ابھی وہ دونوں راستے میں ہی تھے کہ ماما، بڑے پاپا اشفاق صاحب کے علاوہ فراح شیان کے بھی کار آنا شروع ہو گئے تھے۔ افغان نے برقی کمکموں سے سجے اپنے گھر کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ شرینے گاڑی سے یوں نکلی گویا برسوں کے بعد کسی قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، جبکہ افغان نے وہیں سے گاڑی موڑ لی تھی۔ بڑی امی، فرح، اسد اور شیان سبھی شدت سے منتظر تھے۔ وہ جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، سبھی لان میں ٹہلتے مل گئے تھے۔ السلام علیکم! وہ بے اختیار بھاگ کر بڑی امی کے گلے لگی تھی۔ وعلیکم السلام! جیتی رہو، خوش رہو۔ بڑی امی اس کی سگی خالہ بھی تھی اور یہ سب اس کے نہ صرف تایازاد تھے بلکہ خالازاد بھی تھے۔ ایکسیڈنٹ کا سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی، رہ کر وسوسے ستا رہے تھے۔ دیکھو فائقہ، شرینے کی والدہ کی عقل کو بھی کیا ہوا، اتنی دور تنہا جہاز کی بجائے گاڑی سے ہی بھیج دیا تمہیں خود سے جدا کرتے اس کی روشن پیشانی چومنے انہوں نے کہا تو وہ سارے رستے افغان کو کوستے غصہ پیتے اپنا خون جلاتی آئی تھی اور ایک دم بڑی امی کی اس قدر محبت پہ بے اختیار کھلکھلا کر مسکرا دی تھی۔ اس میں ماما کا کوئی قصور نہیں، بائی روڈ آنا میری اپنی ہی ضد تھی، کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوا نا؟ اس کی تشویش ابھی بھی کم نہ ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا بڑی ماما، بس یوں ہی سمجھ لیں بچت ہوگی، ڈونٹ وری، اس نے اپنے مخصوص بے پرواہ انداز میں کہا تو بڑی امی قدریں ریلیکس ہوئی تھی۔ اگر پیار کے یہ مظاہرے ختم ہو گیا ہوں تو جناب ادھر بھی دیکھ لیں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ فرح کے الفاظ پر وہ بے اختیار بڑی ماما کے بازوں کے حصار سے نکل کر فرح سے لپٹ گئی۔ اب کر اندر نہیں آیا، آ کر صورتحال ہی بتا دیتا، باہر سے ہی چلا گیا ہے کیا؟ بڑی ماما پوچھ رہی تھی۔ افغان کے ذکر پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں سر ہلا دیا تھا۔ چلو تم لوگ بہن کو لے کر اندر آ جاؤ، بڑی ماما کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی تو وہ بھی ان تینوں کے ساتھ ہال میں آ گئی تھی۔ اس وقت ہال کا سارا گھر ہی مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ فردن سبھی لوگوں سے ملنے لگی۔ اکیلی آئی ہو کیا؟ تمہاری ماں اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ رخشندہ خالہ جو کہ ماما کی
خالہ ذاتی انہوں نے پوچھا۔ جی ماما اور باقی لوگ پاپا کے ساتھ ہی آئیں گے، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ لو، فائقہ کی عقل کو کیا ہو گیا؟ لڑکی ذات کو اکیلے ہی اتنی دور بھیج دیا۔ آئی کس کے ساتھ ہو؟ رخشندہ حالہ تو بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر تھی۔ بڑی ماما فوراً قریب آئیں۔ اکیلی کہاں آئی ہے؟ افغان لے کر آیا ہے۔ وہ صبح گاؤں سے ہی اسلام آباد چلا گیا تھا اور واپسی پر شہری کو لے آیا تھا۔ اچھا؟ رخشندہ حالہ کے تیور ایک دم بدلے تھے۔ مگر افغان کو تو کچھ دیر پہلے میں نے خود اوپر سے نیچے اترتے اور باہر جاتے دیکھا تھا۔ ان کا انداز مشکوک تھا۔ شہری کو شاپنگ کرنی تھی تو وہ فضل الدین کے ساتھ وہاں چلے گی اور افغان گھر آ گیا تھا۔ اسے ضروری کام تھا۔ وہ فوراً تیار ہو کر نکل گیا۔ شیرینی نے الجھ کر بڑی ماما کو دیکھا، نہ جانے رخشندہ حالہ کو یہ بیان کیوں دے رہی تھی۔ اوہ اچھا۔ رخشندہ حالہ سر ہلاتے ساتھ بیٹھی کسی دوسری خاتون میں محو کلام ہو گئی تھی تو بڑی ماما بھی اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ فرح کے ہمراہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ یہ سارے مہمان شیان کی شادی کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ 3 دن بعد شیان کی شادی تھی۔ پاپا نے شیڈول کے مطابق 2 دن بعد آنا تھا اور ماما کا پاپا کے ساتھ آنے کا پروگرام تھا۔ وہ اتنے دن بھلا کہاں انتظار کر سکتی تھی؟ اس کے کالج میں مڈ ٹرم ہو رہے تھے، سو اسے رکنا پڑ گیا، ورنہ شیان کی شادی ہو اور وہ ادھر 1 مہینہ تو ضرور ڈیرے ڈالتی۔ اس کا آج آخری پیپر تھا اور فارغ ہوتے ہی وہ فوراً ماما سے ضد کر کے سفر پر روانہ ہو گئی تھی اور یہ اور بات تھی کہ یہ سفر اس کی توقع کے برعکس ثابت ہوا۔ اوپر سے افغان سے ہونے والی بدمزگی نے خاصا بدمزہ کر ڈالا تھا۔ افغان بڑے پاپا کا سب سے بڑا بیٹا تھا، بڑے پاپا جو کہ اس کے تایاب بھی تھے اور خالو بھی۔ افغان اپنا زیادہ وقت بھی گاؤں میں پاپا کے ساتھ اور اماں بیبی کے پاس گزارتا۔ افغان کے بعد شیان تھا اور پھر فرح اور آخر میں اسد۔ شیان کی شادی بڑی پھپھو کی بیٹی زوبیہ سے ہو رہی تھی۔ افغان سے پہلے شیان کی شادی کی بھی ایک وجہ تھی کہ بڑی پھپھو کو ایک عرصہ دراز سے دل کے عارضے میں مبتلا چلی آ رہی تھی۔ پچھلے دنوں سے انہیں پھر اٹیک ہوا اور بروقتی طبی امداد وہ پہنچ گئے، مگر اس کے بعد انہیں وہم ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچ پائیں گے اور اپنی اسی بیماری کے خوف میں وہ اپنی اکلوتی بیٹی زوبیہ کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر دینے کی خواہاں تھی۔ شیان اور زوبیہ کی آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پھپھو کا خیال تھا کہ کچھ زوبیہ کا رشتہ افغان سے طے ہو جائے، مگر جب بڑوں تک بات پہنچی تو شیان نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ گھر کی بات یا نا کا مسئلہ بنانے کے بجائے انہوں نے چٹ میں منگنی اور پھر پٹ میں چٹاپٹ شادی کی ڈیٹ بھی فائنل ہوگی۔ بڑے پاپا بزنس مین تھے۔ تعلیم کے بعد اپنے بڑوں کے برعکس انہوں نے بزنس شروع کر لیا تھا، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی عثمان فاروق کا رجحان سیاست کی طرف تھا۔ عثمان سے پہلے بڑے بابا سیاست میں تھے اور اس طرح اپنے علاقے کی سیٹ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہی تھی۔ اب کچھ عرصے سے عثمان صاحب بابا صاحب کے عہدے پر فائز ہو گئے، جبکہ بابا صاحب اب صرف گاؤں میں موجود زمینوں وغیرہ کے معاملات دیکھتے تھے۔ شیان نے پچھلے سال ہی بزنس سے میں ڈگری لینے کے بعد اپنے بابا کے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا، مگر شیان ایڈوکیٹ اور افغان نے لا پڑھا تھا۔ کورسز کے بعد وہ بٹن لوٹا تو زمینوں کے معاملات ان کے ہاتھ بٹانے لگا اور آفس میں وہ ساتھ ساتھ بابا کے ساتھ زمینوں کی تمام مقدمات خود ہی ہینڈل کرتا۔ اس کا مستقل قیام ماں باپ کی بجائے گاؤں میں بابا صاحب اور اماں بی کے ساتھ ہوتا تھا۔ افغان کی پرورش بھی مکمل طور پر بابا صاحب اور اماں بی کے زیر نگرانی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے ماں باپ کی نسبت دادا دادی کے زیادہ قریب تھا اور خاصا باروب شخص تھا، اسی لیے وہ سبھی کے ساتھ خاص فاصلے پر رہتا اور اس کا سبھی پر روب بھی تھا۔ اس کے بہن بھائی اسے دیکھ کر فوراً مؤدب ہو جاتے، مگر شیرین نے ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جاتی مارے تیش کے اکثر اس کے ساتھ بہت ہی بری طرح سے پیش آتا تھا۔ یہ ایکسیڈنٹ کا اصل چکر کیا ہے اور تمہیں یہ فلائٹ کے بجائے بائی روڈ آنے کی کیا وجہ تھی؟ کھانا کھانے کے دوران فرح اور اسد اس کے پاس ہی چلے آتے۔ ایکسیڈنٹ کا کوئی خاص چکر نہیں اور فلائٹ رات 11 بجے کی سیٹ مل رہی تھی۔ اتنی دور اکیلے ماما بھیجنے کو راضی نہ تھی اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، بس ماما کو پٹانا پڑا اور تھوڑی سی ایکٹنگ کے بعد ماما مان گئی اور اب میں ادھر ہوں۔ ایکسیڈنٹ کے پیچھے کیا چکر تھا؟ شیان بھی ادھر ہی چلا آیا تھا اور کرسی کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کوئی خاص چکر نہیں، اس نے ڈالا۔ محترمہ فضل الدین گاڑی لے کر آ گیا ہے اور گاڑی بالکل ٹھیک ٹھاک اصلی حالت میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ فریق ثانی کا نقصان ہوا ہے۔ فضل الدین سے جو معلومات ملی ہے وہ کافی سنگینی ہے، ساری غلطی تمہاری ہے، اگر اس بندے کی جان چلی جاتی تو۔ شیان نے سنجیدگی سے شرم دلانے کی کوشش کی۔ اف، آپ کے وہ دھانسو بگ بردر پہلے ہی اچھا خاصا سنا چکے ہیں، اس سے پہلے کہ میرا موڈ بری طرح سے ریئیکٹ کرے ایک لفظ بھی اب مزید نہیں کہنا، اس نے انگلی اٹھا کر وان کیا تھا۔ افغان بھائی نے تو صرف زبانی کلامی سنائی ہوں گی اور اگر میں ہوتا اس وقت 2 ہاتھ تو میں ضرور لگاتا۔ چھٹ اپ، وہ فوراً بنائی تھی۔ شیان نے ریلیکس انداز میں اسے دیکھا تھا۔ چھوٹے شیان بھائی، ان تلوں میں تیل نہیں، آپ اس کا وہ پچھلے سال کا ہنگامہ بھول چکے ہیں کیا جو اس نے گاؤں میں سر انجام دیا تھا؟ گاؤں کی سڑک کو محترمہ نے موٹر وے سمجھ کر ریس لگائی تھی۔
ओह माई हैरा की 8 दिन तक अस्पताल भुगत कर आई थी। तब अफगन भाई कभी बस नहीं चाह रहा था कि पिस्टल से इसकी खोपड़ी उड़ा देते। बस अम्मा और बाबा साहब की वजह से वो बचत हो गई थी। उसे तो तब भी अकल आई थी। तब अफगन भाई को भी अम्मा बी के फोर्स करने पर इसे तल्ख रवैये की और उससे माजरत करना पड़ी थी। तो फिर जाकर उसके मोहतरमा का मूड बहाल हुआ था और अब उसको समझाना कतई फजूल है। असद ने कहा तो उसका पारा एकदम हाई हुआ और उसने पानी वाला गिलास टेबल पर पटक दिया। तुम सब इंतहाई फजूल हो और तुम शियान, तुम्हारी वजह से मैं इतनी अफरा तफरी में भागम भाग सबको वहीं छोड़कर आई हूँ और तुम लोग मुझे ही इल्ज़ाम दे रहे हो। इससे बेहतर था कि मैं ना ही आती। अब भी अगर किसी ने मुझे मजीद एक लफ्ज़ कहा तो मैं अपना सामान लूँगी और वापस इस्लामाबाद चली जाऊँगी। उसका गुस्से से बुरा हाल था और बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, तुम्हारा ये एहसान में बंदा नाचीज़ उम्र भर नहीं भुला पाऊंगा। शैयान ने फौरन हाथ उठाकर उसे घूरने लगी। आप अपनी आंखों की ये निशानेबाजी बंद करो और खाना खाओ। शैयान ने मुस्कुराकर कहा तो वो फिर खाना खाने लगे। वैसे शहरी चचा जान को पता है तुम्हारे इस सारे कारनामे का? असद ने पूछा। आई डोंट नो। वैसे मामा से बात हुई थी, वो कह रही थी कि मैं अभी पापा को नहीं बताया। मेरा ख्याल है मामा बताएंगी भी नहीं। बड़े पापा ने ही इस ऑफिसर से बात करके अफगन को भेजा था। वो खाना खा चुकी थी नमकीन से हाथ साफ करके। वो आगे बढ़ी। शुक्र करो अभी तक किसी और को खबर नहीं हुई तुम्हारे इस ताज़ा तरीन कारनामे की। पापा ने सख्ती से मुझे और मामा को कह दिया था कि किसी और से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं और रुखसंदा हालत से तो बिल्कुल भी नहीं। और मटी डालो तुम सब लोग अब इस किस्से पर। और तुमने खाना खा लिया, अब उठो। तुम्हारी वजह से मैंने ढोलक कुछ देर के लिए रुकवा दी थी। अब तुम आ गई हो तो मिलकर खूब रौनक लगाते हैं। फराह ने बर्तन समेटते कहा तो उसने नफी में सर हिला दिया। अभी मेरा किसी भी एक्टिविटी में बिजी होने का मूड नहीं। आज कॉलेज में टेस्ट था, कल सारी रात तैयारी करते गुजर गई और आज कॉलेज में सारा दिन बड़ा टफ और बिजी रहा। ऊपर से इस कदर टफ थ्योरी और प्रैक्टिकल था। घर आते यहाँ की तैयारी और एक तवील सफ़र और वो डेढ़ घंटा ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में गुजारा। अब यूँ लगता है कि जिसम में जान नहीं रही, बड़ी थकन हो रही है। दिल कर रहा है कि फ़ौरन जाकर नरम गरम बिस्तर में घुस जाऊँ। उसने कहा तो फौरन ने घूरा और उसकी तरफ से घूरती रह गई थी। ये देखो कितनी बदतमीज़ है। तो फिर क्या फ़ायदा इस सारी हजल ख्वारी का? इससे बेहतर था कि तुम रात 11 की फ़्लाइट से आती और आकर सो मर जाती। फराह ने मुंह फुलाया था। अच्छा नाराज़ क्यों हो रही हो? ये बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम पुप्पो के यहाँ जा रहे हैं और परसों होटल में दोनों तरफ कंबाइंड फंक्शन होगा। असद ने बताया। उसने सर हिला दिया। ओह अच्छा ओके यार, तुम इस वक्त मुझे कोई रूम दिखाओ, बल्कि तुम्हारे रूम में ही चलते हैं, मैं फ्रेश हो लूँ। उसके बाद कुछ देर सोऊंगी और फिर कल और परसों दिन मैं तुम लोगों के साथ मिलकर हर एक्टिविटी में पेश रहूंगी। प्रॉमिस। उठो मरो। और मेरे रूम में इस वक्त तुम्हारा शयान शान बिल्कुल नहीं है। शादी के सिलसिले में कल ही रक्षंदा हाला और अपनी तीनों दुख्तर के साथ उनके हमरा यहाँ कदम रंज फरमा चुकी हैं और उस वक्त तीनों दुख्तरान उनका क़याम मेरे रूम में है। और तुम्हें पता तो है ना कि उन लोगों की तबीयत का वो कितना फैला और वो फैलाती हैं। वो असद और शियान को वहीं छोड़े फराह के हमरा बाहर आ गई थी और एकदम रुकी। ओ नो, फिर उनकी वो बड़ी बेटी अजीब मॉडल है, हर वक्त जान को चिपकने को तैयार रहती है। मैं तो हर वक्त उससे बचने के चक्कर में होती हूँ, मगर वो भी इस कदर ढीठ है कि जानबूझकर कलाम करने की कोशिश करेगी। वैसे इस वक्त किधर है? हाल में मुझे तो नज़र नहीं आई। तीनों ऊपर हैं। हाँ, कोई मूवी देख रही हैं। शुक्र करो अभी तुमसे मुलाकात नहीं हुई, वरना उनके एक्शंस देख देख कर तुम्हारा बीपी हम हाई होता। फराह ने हंसते हुए कहा था। उसने मैं सर हिला दिया और फराह के कमरे में आई तो देख कर चकरा गई थी। माय गॉड, ये तुम्हारा कमरा है या कूड़ादान? उसने सर थाम लिया। अब इस कमरे में तुम भी क्या करोगी? मैं मासी को बुलाकर कुछ सेटिंग करवा देती हूँ। तुम भी तो अचानक आई हो, कोई इतला भी नहीं दी, वरना मैं इन लोगों का कहीं और बंदोबस्त करवा देती और कमरा साफ करवा लेती। मेहमानों की वजह से ऊपर नीचे सब रूम फुल है ना। शोर यार, इस रूम को देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं तो अब एक पल भी यहाँ रात नहीं ठहरूंगी और तुम कहीं और अरेंज करो, कोई साफ सुथरा कमरा हो। तुम जानती हो ऐसी जगह एक पल ना टिकूं। उसने नाक मुंह चढ़ाकर कहा था। वो इतनी नखरेली और नाजुक मिजाज थी। गंदगी और उसकी तबीयत पर हमेशा सख्त ग्रां गुजरती थी। आज रात मजबूरी है, इधर ही गुजारा कर लो, सुबह मैं इनको कहीं और सेट कर दूंगी। हरगिज नहीं, कहीं और अरेंज करो मेरा। वो फौरन कमरे से बाहर निकली थी। रुको तो सही। फराह उसके पीछे पीछे थी और हाथ पकड़ कर रोका था। क्या बात है? बड़ी मामा इधर से गुजरी तो वो दोनों को देख कर रुकेगी। फराह ने इन्हें सारी बात बता दी। ओह, वो सोच में पड़ गई। ऊपर अफकर वाला कमरा फारिग है, अभी बिल्कुल असली हालत में। अब पता नहीं अफकर रात वापस आता है या बाबा साहब का काम मुकम्मल करके वापस गाँव चला जाता है। कल अम्मा बीबी और बाबा साहब को साथ लेकर आएगा। वहाँ काम था तो वो दोनों आज नहीं आ सके। फराह, तुम तो शहरी को अफकर
कि कमरे में ले जाओ। बड़ी मामा ने रसानी से कहा, अगर अफगन भाई गाँव से जाने की बजाय इधर आ गए तो अफगन का कमरा कोई और इस्तेमाल करे, वो भी शरीर ने क़यामत आ जाने के आसार थे। फरा मामा की बात पर एकदम घबरा गई थी और उसके प्रोग्राम्स का भी पता नहीं चलता, वो यहाँ रुकता कब है। अभी बाबा साहब के काम से आया था और भागम भाग चला गया, न जाने वापस आता है या फिर सीधा गांव जाता है। तुम टेंशन न लो, अब उनके कमरे में शहरी को ले जाओ। फजलुद्दीन मेरे कमरे में शरीना का सामान रख गया था, वो किसी मुलाजमों को कहकर कमरे में भिजवा दो। उन्होंने मोहब्बत से उसके बालों की लटों को चेहरे से हटाते हुए उनके इस सलूक पर एकदम से शर्मिंदा हुई थी। थैंक्स बड़ी मामा। मोहब्बत और वालहानापन से उनको खुद से लिपटाकर वो हंसती थी। वो फरा के साथ ऊपर आ गई थी। अफगन खानदान का पहला और बड़ा बच्चा था, सो खसूसी तवज्जो और सलूक से नवाजा चाहता था। इधर गांव में भी उसका कमरा बहुत खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट किया गया था। यूँ गुमान होता था कि किसी शहजादे आलम की ख्वाबगाह हो। और अब ये शहर वाला कमरा भी बहुत खूबसूरत है। शरीने ने कदरे भी से सुकून महसूस किया था। अंगाड़ ऊपर शोर नहीं है, वरना दिमाग खराब हो जाता। वो आराम से बिस्तर पर गिर गई। तभी मुलाजमा ने उसके 2 भारी बैग्स उठाए चली आई थी। वैसे ये अफगन है कहाँ? अपना बैग खोलकर नाइट सूट निकालते उसने फरा से पूछा। वकील साहब बाबा साहब के किसी काम से निकले हुए हैं, फरा ने बताया। ये प्रेस करके फटाफट ले आओ, मैं इतनी देर बात ले लूँ। और उस वक्त वकील साहब की कौन सी कचहरी खुली हुई है? मुलाजमा को रुखसत करके फरा से पूछा। साथ साथ उसने खुद को जैकेट से आज़ाद करने के बाद बालों को कैचर से निकालकर बालों को संवारा था। लेयर शेप में कटे बाल कंधों पर इर्द गिर्द बिखरे थे। कोई जाती काम, बाबा साहब का जायदाद वगैरह का। इसी सिलसिले में किसी से मिलने जाना था उन्हें। फरा ने बताया तो वह सारी ला गई और अपना टॉवल बैग से निकालकर बॉडी स्प्रे, क्लोन और शैम्पू और सोप निकाल कर बाथरूम की तरफ बढ़ी थी। चाय पियोगी या दूध भिजवाओ? फरा ने जाते जाते पूछा था। नहीं यार, अब कुछ भी मत भिजवाना, अब सिर्फ बात लेकर सोऊंगी। फरा सारी रातें दरवाज़ा बंद करके वापस आ गई थी। उसे अभी नीचे से बहुत मेहमानों को देखना था और ढोलक का हंगामा अलहदा मुंतजिर था। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले टोर पंजाबंदी, ओ बल्ले बल्ले टोर पंजाबंदी, जुती खुलदी मरोड़ नहीं ओ चलदी टोर पंजाबंदी, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले टोर पंजाबंदी, बल्ले बल्ले। वो जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ा था, तेजी और हंसी का कहकों से लबरेज कान फाड़ देने वाली आवाज़ें उसके दिमाग पर हथौड़े की तरफ बरसी थी। अफगन ने कोप से अंदर की तरफ देखा था, जहाँ हाल कमरे में यह नशिश जमी हुई थी। भांत भांत की बोरियां थी और अनगिनत लोग। दिन भर की भाग दौड़ और उस रात की मुशक्कत ने इस कदर थका डाला था कि अब जी चाह रहा था कि सब कुछ नज़रअंदाज करते सीधा कर अपने बेडरूम की तरफ जाए और बिस्तर पर गिर जाए और लंबी तान कर सोए। शादी वाले घर में ऐसे हंगामे की तो आम सी बात थी। रात के 2:30 बज रहे थे, मगर लगता था कि इधर किसी का भी कोई सोने का इरादा नहीं था। कहीं भी नींद का नामो निशाना था। वो अंदर जाने के बजाय बाहर राहदारी से होता हुआ टेरेस की तरफ से जाने वाले जीने पर चढ़ गया था। इस वक्त अकबर का किसी से भी सामना करने का कतई मूड नहीं था, इसलिए वो चुपके से इधर चला आया था। खाना वो जमील जाफरी और उसके वकील के साथ ही खाकर आया था और अब थके मांदे जिस्म की पहली तरजीह एक पुरसुकून नींद थी। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता हुआ साउंड प्रूफ कमरे में दाखिल कदम रखते ही नीचे से आने वाली तमाम चहकती आवाज़ों को गोया किसी ने गला घोंट दिया। कमरे की लाइट्स ऑन करके हाथ में पकड़ा ब्रीफ केस से नज़दीकी सोफे पर डालते चेन और मोबाइल टेबल पर रखते वो पलटा था। अगले ही पल उसे रुक जाना पड़ा था। मुंह के बाल कंबल तरसान तो ने वजूद को देखकर एक पल जामिद हुआ था। ये कौन है? इसका बड़े कमरे पर इस्तेहाक से किसी ने इस्तेमाल किया था। व्हाट इज़ ऑन नॉनसेंस। अपनी प्राइवेसी में ये मुदाखलत अफगन को कतई नहीं भाई थी। वो एकदम नागवारी से बड़बड़ाया था। वो ये वजूद न जाने कौन था। तेजी से बस्तर के अगले ही लम्हे रुकना पड़ा। बिस्तर से नीचे क्लीन पर पड़े लेडीज चप्पल और साइड टेबल पर पड़ा खूबसूरत चकमकाता कैचर करीब ही रखा कीमती मोबाइल और सराहने पर बिखरे बाल। वो अच्छा हंसा और ओह कौन है ये मोहतरमा? मुंह के बल तकिए में मुंह घुसाए सोता वजूद वो बकौर देखने पर भी ना पहचान पाया तो एकदम झिंझिला उठा। जिस कदर थकन से वो दो चार था, ऐसे में ये नई सूरत हाल उसे हासा तैश में मुब्तला कर गई थी। जी चाह रहा था कि ये मोहतरमा जो कोई भी है बस उठाकर फेंक दे। किस कदर पुरसुकून अंदाज में उसका रूम इस्तेमाल किया गया था। वो जो अपनी प्राइवेसी के मामले में इस कदर हसास था कि इसकी इजाज़त के बगैर मुलाजिम इसका रूम तक साफ करने की जरूरत ना करते, और अब कोफ्त का शिकार हो चुका था। न जाने कौन थी, मेहमान थी या फिर कोई रिश्तेदार। वो बिला सोचे समझे एकदम आगे बढ़ा था। हाय, ये क्या कर दिया शहरी बीबी